ماہ رمضان یہ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اپنی زندگیوں میں تقوی پرہیزگاری اگر پیدا کرنا ہو، یہ ماہ رمضان سے بہتر کوئی دوسرا مہینہ نہیں ہے۔ اب یہ بھوک کیا ہے؟ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ یہ جو نفس ہے انسان کے اندر، یہ جو نفس ہے، یہ نفس بندے کو گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، نفس بندے کو گناہ کی طرف بلاتا ہے، خواہشات نفس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ نفس کے اندر اٹھنے والی خواہشات کو اگر ختم کرنا ہے تو اس کا سب سے بہترین علاج بھوک اور پیاس ہے۔ انسان جتنا بہترین لذت والی غذائیں کھاتا ہے، اس کی زبان کو جتنی لذت ملتی ہے اتنا اس کی شہوت بڑھتی ہے۔ اس کا پیٹ جتنی مزیدار غذائیں کھاتا ہے اتنا زیادہ خواہشات نفسانی دل میں بڑھتی جاتی ہے۔ یہ خواہشات نفسانی کو توڑنے والی اگر کوئی شے ہے تو وہ روزہ اور بھوک اور پیاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا کیا، عقل کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے عقل سے کہا، اے عقل، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اب میرا حکم ہے میری اطاعت کر، میری فرما برداری کر۔ تو عقل اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے بہت ہی عاجزی سے عرض کرنے لگی کہ مولا تیرے حکم کو ماننا یہ میرا فرض ہے، میرے لیے لازم و ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے عقل بتا، من انا ومن انتا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو عقل نے بڑی عاجزی کے ساتھ جھک کر اللہ سے عرض کیا کہ مولا تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیری بندی ہوں اور تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے اور تیری عبادت کرنا مجھ پر فرض ہے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ عقل کے اندر اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اتنا جھک کر اللہ کے حکم کو مان رہی ہے، اللہ کو عاجزی بہت پسند آ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ عقل، میں انسان کے جسم میں سب سے اونچے درجے پر تجھے رکھوں گا، تیرا درجہ انسان کے جسم میں سب سے اوپر ہوگا، کیونکہ تیرے اندر عاجزی ہے، تیرے اندر انکساری ہے۔ تو انسان کے جسم میں سب سے اوپر اللہ نے عقل کو رکھا، اس کی عاجزی کی وجہ سے، اللہ کے حکم کو ماننے کی وجہ سے۔ اللہ نے نفس کو پیدا کیا اور نفس سے فرمایا، اے نفس، من انا ومن انتا، بتا میں کون ہوں، تو کون ہے؟ اور نفس کے اندر فخر تھا، نفس کے اندر غرور تھا، نفس کا غرور، فخر، تکبر اتنا تھا، اس نے کہا انا انا وانتا انتا، اللہ سے کہنے لگا میں ہوں، تو ہے۔ اللہ کو یہ جواب اتنا ناگوار گزرا جب رب نے دیکھا اس کے اندر اتنا غرور ہے، اتنا فخر اور تکبر ہے۔ اللہ نے 100 سال جہنم کی آگ میں جلایا، 100 سال جہنم کی آگ میں جلانے کے بعد نفس کو باہر نکالا، پوچھا بتا من انا ومن انتا، میں کون ہوں، تو کون ہے؟ نفس کہنے لگا، 100 سال کے بعد بھی کہنے لگا، انا انا وانتا انتا، میں ہوں، تو ہے۔ 100 سال کے بعد بھی اس کے اندر کا غرور، فخر، تکبر ختم نہیں ہوا۔ جب اللہ نے دیکھا 100 سال جلنے کے بعد بھی اس کے اندر کا فخر ختم نہیں ہوا، اللہ نے اس کو 100 سال بھوکا رکھا، 100 سال پیاسا رکھا، نفس کے اندر کے غرور کو، تکبر کو توڑنے کے لیے 100 سال بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اللہ نے اس کو بلایا، پوچھا بتا من انا ومن انتا، میں کون ہوں، تو کون ہے؟ نفس کہنے لگا، مولا اب میں مانتا ہوں تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرے آگے میں سر جھکاتا ہوں، تو نے 100 سال جو مجھے بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، میرے اندر جتنا فخر تھا، غرور تھا، تکبر تھا، سب کچھ ختم ہو گیا، اب میرے اندر عاجزی آ گئی، انکساری آ گئی۔ تب اللہ نے کہا کہ بندو تمہارے اندر نفس ہے، اگر اس نفس کو توڑنا چاہتے ہو، اس کی خواہش کو توڑنا چاہتے ہو، تم جتنا زیادہ روزہ رکھو گے اتنا نفس کے اندر کی خواہش ٹوٹ جائے گی، جتنا نفس کو بھوکا رکھو گے، جتنا پیاسا رکھو گے، اس کے اندر پیدا ہونے والی گندی خواہشیں، گندی آرزویں، گندی تمنائیں روزے کی برکت سے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ روزہ بہترین عبادت ہے۔ آپ میں کوئی شخص ماہ رمضان کے ایک روزے کو بھی نہ چھوڑے، مکمل 30 روزے ہر مسلمان کو رکھنا لازم ہے، ضروری ہے، چاہے موت کیوں نہ آ جائے، روزہ ہرگز نہ چھوڑے، چاہے مر کیوں نہ جائے مگر روزہ نہ چھوڑے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ عبادت کیا ہے زندہ رہنے تک انسان کو سمجھ نہیں آتا، جب سکرات لگتی ہے، سکرات لگنے کے بعد پتا چلے گا کہ روزہ کیسی عبادت ہے،
رمضان کیا مہینہ تھا، رمضان کی عبادت کیا تھی، رمضان کی تراویح کیا تھی، رمضان میں قرآن پڑھنا کیا تھا، رمضان میں بھوکا پیاسا رہنا کیا تھا، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، یہ سکرات لگنے کے بعد بندے کو پتا چلتا ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنی آخرت کو خبر کو سنوار لے۔ دعا ہے کہ